نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جادو کا روحانی علاج، اور میں ہوں محمد نعمان ضیاء۔ میرے معزز سامعین حضرات، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ عاملین حضرات کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے، جادو کون کروا رہا ہے۔ تو جب بھی کسی گھر میں چوری ہوتی ہے یا جادو جنات کے معاملات ہوتے ہیں تو فوراً سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے، پیر صاحب ہمیں بتا دیجئے، چور کون ہے، جادو کون کروا رہا ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ تو پیر صاحب نے ظاہر ہے اپنا گھر بھی چلانا ہے، اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، تو پیر صاحب جو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ڈبے پیر، تو وہ الفاظ کی ہیرا پھیری سے لوگوں کو اپنے جال کے اندر جکڑ لیتے ہیں، اور پہلے ان سے ان کی سٹوری سن لیتے ہیں۔ سٹوری سننے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں ان کا دشمن ہے۔ تو جب فلاں فلاں دشمن سامنے آ جاتا ہے تو انہی کا دو چار کا نام بتا دیتے ہیں کہ بھئی ایک اس نے چوری کی ہے یا یہ جادو کروا رہا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ نے الحمدللہ یہ سبق دیا کہ جب بھی کوئی چوری کا معاملہ ہو یا کوئی بھی یہ معلوم کرنا چاہے کہ بھئی جادو کون کروا رہا ہے یا چوری کس نے کی ہے، تو سمپل سی بات ہے کہ صرف یہ معلومات اللہ تعالیٰ کو ہیں، یہ غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ شخص جانتا ہے جو خود چوری کر رہا ہے یا جو جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے۔ تو عامل کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ یہاں بیٹھ کے بتا دیتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا، صرف الفاظ کی ہیرا پھیری، کچھ اپنے ذہن کے مطابق، جو لوگ ذہین ہوتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق کچھ نہ کچھ اندازے لگا کے ان کو جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انتشار پھیلتا ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، نسلوں تک یہ لڑائی چلتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جو آپس میں محبت پیار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس نے چوری کی تھی، اس نے جادو کروایا تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے یہی سکھایا اور یہی بتایا، یہی تربیت کی کہ نام کسی کا نہیں لینا، اس سے انتشار پھیلتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے جادو کیا یا کروا رہا اس کے اوپر پلٹ دیں، یہ بہت زبردست طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ لٹو کی طرح ہوتا ہے، ایسے گھوم رہا ہوتا ہے، تو جو کرنے یا کروانے والا ہوتا ہے اسی کی طرف پھر جاتا ہے جب ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ پچھلے دنوں ایک دوست میرے پاس آئے، ان کے کچھ معاملات تھے۔ اکثر لوگ آتے ہیں جی چوری کا حساب کر دیں، تو اس چیزوں سے آپ گریز کیا کریں، خود بھی گریز کریں اور ان کو بھی سمجھائیں، ان کی بھی تربیت کریں، ذہن سازی کریں۔ تو میرے پاس آئے کہ بھائی فلاں فلاں معاملہ ہو گیا ہے، چوری کا معاملہ ہے، تو آپ دیکھیں کس نے کیا ہے۔ بھائی ہمیں کیا پتا کس نے کیا؟ اچھا، جو کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا، وہ کہتے ہیں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اور جو اپنی طرف سے جھوٹ لگا دے، 10 جھوٹ باندھ دے اپنی طرف سے، اپنے اعمال بھی خراب کرے، اپنی آخرت بھی خراب کرے، وہ سب سے بڑا پیر ہے۔ جو سب سے زیادہ پیسے لیتا ہے، سب سے زیادہ فیس لیتا ہے، وہ سب سے بڑا پیر ہے۔ تو میں نے ان کو اعمال بتا دیے، ان کو نقوش وغیرہ دے دیے کہ بھائی یہ آپ اس طرح کر لیں، انشاءاللہ تعالی چور مل جائے گا۔ تو کچھ دن بعد کیا ہوا، ان کی میرے پاس کال آئی کہ بھائی گھر سے تعویذ ملے ہیں، آپ دیکھیں بھائی کس نوعیت کے تعویذ ہیں، کیا چیز ہے یہ، گھر میں کہاں سے تعویذ آ گئے۔ تو میں نے کہا اچھا جی مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں چیک کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابھی میں واٹس ایپ نہیں کر سکتا، تو اس طرح بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں بھی سوچ بچار میں پڑ گیا، تو میں سوچتا رہا کہ بھائی ان کو جو نقش ملا ہے کس نوعیت کا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا ہاں بھائی آپ نے بتایا نہیں اور آپ نے تصویر بھی نہیں بھیجی، چلو میرے سامنے تصویر ہو تو میں چیک کر لیتا کس نوعیت کا تعویذ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فلاں فلاں جو ہے عامل صاحب کے پاس گئے تھے، وہ ہمارے مظفر گڑھ کے جانے مانے بڑے عاملوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا بڑا ایک نام ہے، قاری نذیر صاحب، نواب ٹاؤن میں ان کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔
وہاں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، الحمدللہ بچے وہاں پڑھتے ہیں، اور ایک ان کا بڑا نام ہے۔ تو قاری نذیر صاحب کے پاس ہم لے گئے ہیں جی تعویذ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تعویذ کرایا گیا ہے یہ تمہارے گھر میں تمہارے جو ہے دکان کے اندر چوری کے لیے کروایا گیا، کہ اس مقصد سے کروایا گیا ہے تمہارے گھر چوری ہو جائے، تمہاری دکان میں چوری ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو، یعنی اس نوعیت کی انہوں نے کہانی سنا دی۔ تو میں بڑے پریشان، میں نے کہا اچھا جی اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو میں نے کہا یار بتائیں تو صحیح وہ نقش کس طرح کا تھا، مجھے تصویر بھیجیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو میں بھی سوچ بچار میں لگا ہوا تھا 2-3 دن سے، میں ذہن پہ زور ڈال رہا تھا، میں نے کہا کچھ معلومات ہو جائیں ان کے متعلق۔ تو جب میں نے ذہن پہ زور ڈالا اور انہوں نے بتایا بھائی اس طرح نقش بنا ہوا تھا، تو میرے ذہن میں فوراً سے کلک ہوئی بات کہ بھائی یہ میرے پاس فلاں فلاں دن آئے تھے اور میں نے ان کو نقش بنا کے دیا تھا، یہ تو وہی نقش ہے، یہ تو وہی نقش ہے جو ان کو ملا ہے۔ تو انہوں نے بتایا بھائی فلاں قسم کا کاغذ ہے، میں نے کہا بالکل وہ کاغذ تو میرے پاس ہے، اور تو کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو میں نے توسا سے منگوایا اسپیشل کاغذ، وہ تو یہاں ملتا ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے کہا فولڈنگ کیسے ہوئی تھی، انہوں نے بتایا بھائی فلاں فلاں فولڈ ہوا تھا، تو میں نے کہا بالکل، میں اس طرح ان کو فولڈ کر کے دیا، میں نے کہا بھائی اس طرح فولڈ ہوا تھا، پھر وہ ہکے بکے چپ رہ گئے۔ یعنی جو میں فولڈ کرتا ہوں تعویذ وہ اس طرح یہاں کوئی نہیں کرتا جس طرح میں فولڈ کر کے اس کو تعویذ بند کر کے دیتا ہوں۔ تو وہ بیچارے ہکے بکے رہ گئے کہ ہم اتنے بڑے عامل کے پاس اس تعویذ کو لے گئے، انہوں نے پتہ نہیں کیا جھوٹی سچی کہانی گھڑ کے ہمیں بتا دی۔ پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں جو باتیں چل رہی تھیں، انہوں نے کہا بھائی ہماری بھابھی بہت تیز ہے، بہت چتری ہے، اس نے تعویذ کروایا ہے، جب سے یہ پتہ چلا ہے اس کے رنگ اڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار اللہ کا نام لے لو، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو آپس میں انتشار کروانے والی، لڑائی جھگڑے کروانے والی بات ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ذہن سازی کی، وہ ان کی ذہن سازی ہوئی الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو لوگ جاتے ہیں جعلی عاملوں کے پاس، پیر فقیروں کے پاس، ڈبوں کے پاس، اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داریاں بھی خراب کرتے ہیں، تو خدا ایسی چیزوں سے بچیں، ایسے معاملات سے بچیں۔ اللہ تعالی ہماری، آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح رستے پہ چلائے، اور ان جعلی عاملوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں جادو جنات کے حوالے سے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے مسائل ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایسا ہوگا کہ جیسے بیماری تھی ہی نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں آن لائن تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے دوست احباب، آپ کے ریلیٹیوز کوئی بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آن لائن، پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آن لائن قرآن شریف پڑھایا جائے گا، رموز و اوقاف کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ الحمدللہ کئی بچے پڑھ رہے ہیں، کئی بچوں نے الحمدللہ مکمل کر لیا، اللہ کا شکر ہے، صدقہ جاری ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔